میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے. میں ماہر امراض قلب ہوں قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں. آج میرے ساتھ پروفیسر زاہد جمال جو الیکٹرو فزیولوجسٹ ہیں. یہ ورڈ اکثر ڈاکٹر کمیونٹی نے بھی سنا ہوگا, عام مریضوں نے بھی یہ ورڈ سنا ہوگا, الیکٹرو فزیولوجسٹ یا الیکٹرو فزیولوجی. یہ کارڈیالوجی کی ہی ایک شاخ ہے, لیکن ابھی تک اتنا عام یعنی زبان زد عام اس طریقے سے نہیں ہوئے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ پروفیسر زاہد جمال سے ہی ایک اس کے بارے میں آپ کو ایک تھوڑا سا تعارف دے دیں کہ الیکٹرو فزیولوجی کیا ہے اور کن مریضوں کو الیکٹرو فزیولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سر, الیکٹرو فزیولوجی کے حوالے سے. تھینک یو فواد. بہت اچھا ٹاپک ہے. میں عام لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے آپ نے کہا الیکٹریکل, تو جیسے الیکٹریشین ہوتا ہے, کوئی بھی پرابلم گھر کا پلمبنگ کا پرابلم ہوتا ہے تو ہم پلمبر کو بلاتے ہیں. الیکٹریکل پرابلم ہوتا ہے الیکٹریشین کو بلاتے ہیں. اسی طرح کارڈیالوجی میں بھی پلمبنگ کا مطلب دل کی نالیوں میں کوئی بلاکیج آ جائے, کوئی اس کی علامتیں ہوں تو ہم جنرل کارڈیالوجسٹ وہ دیکھتا ہے, پھر اس کی نالیوں کو کھولتا ہے وہ اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس کے ذریعے. اسی طرح الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہارٹ کی ہوتی ہے دھڑکن کی. دھڑکن میں عام لوگوں کی بھی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. آپ کو گھبراہٹ ہوگی دھڑکن تیز ہو جائے گی, آپ خوف میں ہوں گے دھڑکن تیز ہو جائے گی, بخار ہوگا دھڑکن تیز ہو, یہ نارمل ہے. تو ہارٹ وہ ریئیکٹ کرتا ہے جو باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں, یہ عام دھڑکن ہے. لیکن وہ دھڑکن جو بلا وجہ بغیر اس کے وہ بھی دو قسموں کی ہوتی ہیں. وہ بھی ہیلدی لوگوں کے جو صحت مند لوگوں ان کو بھی ہوتی ہے, جس کو عام لفظوں میں ہم SVT کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے اچانک دھڑکن بلا وجہ شروع ہوئی ینگ لوگوں میں, اور کچھ لوگوں کے فوراً ختم ہو گئے, کچھ لوگوں کی دھڑکن مس کرنے شروع کر دیتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو دھڑکن جو مریض جو بتا رہا ہے یہ خطرناک ہے کہ نہیں. تو اس میں دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دھڑکن اگر اس سے بے ہوش ہوا ہے, یا دھڑکن اتنا ہے جس سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے, یا ایسی دھڑکن جس کے سے گر چکا ہو, یا اس کے خاندان میں کوئی ینگ کم عمری میں کسی بھائی بہنوں کی اچانک موت ہو چکی ہے, اس مریض میں اگر دھڑکن تیز ہوتی ہے تو اس کا پورا معائنہ ہونا چاہیے. اور ویسے بھی کسی کو بلا وجہ اگر دھڑکن تیز ہوئی تو اپنے کارڈیالوجسٹ کو دکھائے, اور وہ سمجھتا ہے پھر الیکٹرو فزیولوجسٹ کو, یہ جس کو میں الیکٹریشین کہہ رہا ہوں, اس کے بعد بھیجے کہ وہ مزید بتائے گا. زیادہ تر تو ہم دیکھ کے سن کے بتا دیتے ہیں یہ خطرناک نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں جنہوں خطرناک نہیں ہے؟ ایک تو ینگ ہیلدی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں یہ خطرناک نہیں ہوتا ہے زیادہ تر, انلیس ان کی فیملی ہسٹری اور خاندانی کم عمر میں 40 سے کم کسی کے بلا وجہ موت ہو جائے تو ان میں ہم خطرناک سمجھتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو دوڑ ایکسرسائز کرتے ہیں, ینگ لوگ اگر ایکسرسائز کرتے دھڑکن تیز ہو جائے اور رکے نہیں. ایک تو ایکسرسائز کرتے سب کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ایک عام لوگوں سے زیادہ جو اس کو پرابلم کریٹ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے محسوس کرتا ہے یہ کچھ زیادہ میری دھڑکن بے قابو ہو رہی ہے, اور ایکسرسائز روکنے کے بعد بھی کنٹینیو کرے. تو ایک تو وہ چیز, یا ایکسرسائز کرتے ہو اس کو دھڑکن تیز ہو اور سینے میں درد ہو ینگ لوگوں میں, یا سر میں پھر یہ کنکلوڈ کروں گا کہ الیکٹرو فزیولوجی ایکچولی کارڈیالوجی کی وہ شاخ ہے جو دل کی دھڑکن یعنی دل کے الیکٹریکل سسٹم سے ڈیل کر رہی ہے. اور جب بھی اس نوعیت کا کوئی معاملہ لگے کہ کوئی خاص دھڑکن کا مرض ہے تو پھر اس مریض کو اچھا ہے کہ الیکٹرو فزیولوجسٹ دیکھے اور فیصلہ کرے کہ اس کے لیے آگے کیا کرنا چاہیے. سر, پیس میکرز کے حوالے سے عام لوگوں کو پیس میکرز کیا ہوتے ہیں اور کیوں ضروری ہوتے ہیں, کب ضروری ہوتے ہیں, اس حوالے سے. دیکھیں, جیسے گھر کے اندر جنریٹر ہوتا ہے, جیسے گھر پورا چلتا ہے, مین سوئچ ہے, اسی طرح ہارٹ کے اندر مین سوئچ دل کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے, وہ کرنٹ پوری سپلائی کرتا ہے. جیسے عمر گزرتی وہ تار گھس جاتے ہیں تو وہ فالٹ ہو جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے دھڑکن سلو ہو جاتے ہیں جو کرنٹ. اور کچھ ہیلدی لوگوں میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, کچھ اور وجوہات ہیں. زیادہ تر عمر کے ساتھ وائرنگ جیسے گھر کی پرانی ہو جاتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے مریض بے ہوش ہو سکتا ہے, آنکھوں کے اندھیرا آ سکتا ہے, گر سکتا ہے, اور نبض چیک کریں اس کی بالکل سلو ہوتی ہے, تو وہ تار خراب ہو جاتے ہیں. اس کی کوئی دوا نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہمیں دیکھنا پڑے گا کوئی ایسی دوا تو نہیں کھا رہا ہے جس کی وجہ سے دھڑکن سلو ہو جائے, یا کوئی ایسی بیماری اور تو نہیں ہے جس کی وجہ سے دھڑکن سلو ہو جائے, پوٹیشیم بڑھ جائے یا کوئی اور بیماری ہو, تو وہ پہلے رول آؤٹ کر لیں. زیادہ تر عمر کے ساتھ تار گھس جاتے ہیں, تو اس میں ہم بیٹری لگاتے ہیں. بیٹری از لائک اے جنریٹر. جیسے گھر میں بجلی کی سپلائی بالکل کم ہو جائے تو انرجی کم ہو جاتی ہے, یعنی UPS یا جنریٹر کی طرح کہ اگر اپنی بجلی نہیں آ رہی تو وہ ایک کام شروع کر دیتا ہے اور دھڑکن کو. تو یعنی کلیئرلی کہ دھڑکن بھی اس طرح کے ایک طرح دو طرح کی ہو گئی. ایک وہ تیز والی دھڑکن جس کا ڈاکٹر زاہد جمال نے ذکر کیا کہ اس میں اگر بے ہوشی ہو رہی ہو اور جو چیزیں انہوں نے بتائیں کہ وہ خطرناک بن سکتی ہیں آدمی کے لیے, اس کے لیے ضرور دکھانا چاہیے ڈاکٹر کو, اسپیشلی الیکٹرو فزیولوجی سے رابطہ کرنا چاہیے. اور دوسرا دھڑکن جب کم ہونا شروع ہو جائے, اور کم بھی اس نوعیت کی کہ آپ کو بے ہوشی اور یعنی
اندھیرا آنا آنکھوں کے تو پھر اگین وہ بیٹری والی کیفیات ہو جاتی ہیں. شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا سننے کا. شکریہ ڈاکٹر ظاہر جمال آپ کا. فواد. ویلکم.